بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور والد گرامی کا خواب۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل آپ کے والد گرامی قدوۃ العارفین حضرت مولانا شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ساری دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے، خنزیر، بندر اور رچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی دوران میرے سینے سے ایک عظیم نور نکلا جس سے سارا جہاں روشن و منور ہو گیا، اور وہ ایک بجلی کی طرح تمام درندوں کو جلا کر خاک کر دیا، اور اس نور میں ایک تخت ظاہر ہوا، اور اس تخت پر ایک بزرگ مسند نشین ہیں، اور بہت سے نورانی آدمی اور فرشتے ان کے سامنے با ادب کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے ظالموں، زندیقوں اور ملحدوں کو بکروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور کوئی شخص بلند آواز سے یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ جب حضرت عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر ایک ایسا لڑکا تولد ہوگا، یعنی پیدا ہوگا، جس کی صف اولیاء میں امتیازی شان ہوگی، ان کے نور سے الحاد و بدعت کی تاریکی دور ہوگی، اور دین محمدی کو روشنی اور فروغ حاصل ہوگا۔ تذکرہ مشائخ نقش بندیہ، صفحہ نمبر 253، جواہر مجددیہ، صفحہ نمبر 16۔ چنانچہ ماہ شوال المکرم شب جمعہ 971 ہجری اس مبارک خواب کی تعبیر بن کر حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے۔ آپ ابھی بہت کم عمر تھے کہ شیخ شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نسبت اس طرح پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس بچہ کی عمر طویل ہوگی اور بہت بڑا عالم، صاحب احوال عالیہ ہوگا۔ شیخ مصوف نے اپنے انتقال کے وقت اپنی زبان حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو چسوا کر جب ہی سے نسبت قادریہ کا القاء فرما دیا تھا۔ لڑکپن ہی سے آپ کی کچھ ایسی حالت تھی کہ جو آپ کو دیکھتا کہتا کہ یہ بچہ ہونہار ہے، آئندہ بہت کچھ کر دکھائے گا۔ آپ نے اکثر علوم متداولہ اپنے والد ماجد سے ہی حاصل کیے، پھر سیال کوٹ جا کر مولانا محمد کمال کشمیری اور مولانا یعقوب کشمیری سے علوم کی تحصیل کی، اور حدیث شریف کی سند قاضی بہلول بدخشی سے حاصل فرمائی۔ آپ کے زمانہ میں کوئی آپ کا ہم عصر علوم میں نہ تھا۔ آپ کو نسبت چشتیہ اور قادریہ اور ان دونوں میں اجازت و خلافت اپنے والد گرامی ہی سے حاصل ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر شریف 17 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی عمر ابھی 17 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ علوم ظاہری و باطنی میں یکتائے روزگار ہو کر
طالبین و سالکین کو ظاہری اور باطنی علوم کا افادہ فرمانے میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثناء میں بہت سارے رسالے جیسے رسالہ جات، تحلیہ اور رد روافظ وغیرہ تصنیف فرمائے۔ گو اس وقت روافظ کا بہت زور تھا، مگر آپ کے حق پسند طبیعت نے ان کا رد لکھ ہی دیا۔ باوجود اس کمال کے نسبت نقشبندیاں حاصل کرنے کے لیے آپ بہت مشتاق تھے۔ بیعت خلافت 1007 ہجری میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ 1008 ہجری میں حج کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ راہ میں دہلی پڑتی تھی۔ دہلی پہنچ کر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات حاصل کیے۔ حضرت آپ کو نہایت تعظیم و تکریم سے 2 دن کے بعد حضرت نے آپ کو نہایت و تکریم سے لیے۔ 2 دن کے بعد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو داعیہ بیعت پیدا ہوا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف عادت بغیر استخارہ آپ کو سلسلہ عالیہ میں داخل فرما کر اپنا گزشتہ خواب بیان فرمایا کہ بہت دن ہوئے میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر حضرت خواجگی امکنگی قدس سرا نے یہ دی تھی کہ مجھ سے کوئی قطب الاقطاب فیض پائے گا۔ تم میں وہ سب آثار پائے جاتے ہیں، تم ہی آئندہ قطب الاقطاب ہونے والے ہو۔ پھر امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طریقہ نقشبندیہ کی ریاضت و مجاہدات، وظائف و اذکار اور مراقبات میں اشتغال فرمایا۔ خدا کی شان 2 مہینے اور چند روز میں علوم لدنیہ، معارف یقینیہ، اسرار ولایت، مقامات سنیہ، انوار فیوزات و برکات الہیہ کچھ ایسے امڑے چلے آ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی عقلیں دنگ تھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر اجازت و خلافت سے سرفراز ہو کر اپنے وطن میں تشریف لائے۔ دور دور سے عطشان معرفت آ کر فیض یاب ہوتے تھے۔ گو آپ چشتیہ و قادریہ و نقشبندیہ کل نسبتوں کے مجمع تھے، لیکن طریقہ نقشبندیہ کی ترویج میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ غرض آپ کی حالت اس مقولہ کے مصداق ہے: لا يحبہ الا مؤمن تقی ولا یبغضہ الا فاجر شقی۔ مومن متقی ہی آپ کو چاہا کرتا اور اپنے دل میں آپ کی محبت لیے رہتا ہے، اور فاجر شقی بد نصیب ازلی ہی آپ سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں نہایت معتقد ہو کر یہی مقولہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی آپ کی بہت کچھ مدح کی ہے۔